بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ صلوات پر محمد۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، تمام شہداء اور اس انجمن کے جو بانیان گزر چکے ہیں ان کی روح کو اشارت۔ مرد و صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن حکیم سورہ قصص چوتھے نمبر کی آیت کریمہ، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے زمین پر جب تھوڑا سا اختیار حاصل کر لیا۔ آئیے زوائی اتر بھائی یہی آ گئے۔ سورہ قصص چوتھے نمبر کی آیت کریمہ، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے جب تھوڑا سا اختیار حاصل کر لیا تو وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، تو اس نے یہ کیا کہ اہل زمین کو گروہ میں بانٹ دیا، الگ الگ کر دیا، اور پھر اس نے ایک کام اور کیا کہ اس نے ایک گروہ کو مضبوط کیا اور ایک گروہ کو اس نے کمزور کر دیا۔ یذبح ابناءہم، وہ بیٹوں کو قتل کرا دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور وہ بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب قرآن نے خلاصہ کر کے یہ کہا کہ انہو کان من المفسدین، یقیناً یہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آج کے حالات اور زمانے کے تقاضے اور پس منظر میں یہ آیت میں نے انتخاب کی، آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اللہ نے فرعون، انسان کمزور ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کچھ جانتے نہیں، لا تعلمون شیئا، انسان کی رسی کو اللہ نے ڈھیل دی تو یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ پستی کا عالم یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، اس کے غرور کا عالم یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو بھول جائے تو ہر دور میں ہر انسان فرعون بن جاتا ہے۔
ہر زمانے کا انسان فرعون بن جاتا ہے، اختیار نہیں ہے تو فرعونیت دبی رہتی ہے، اختیار حاصل ہو جائے تو فرعونیت سامنے آ جائے۔ دادا آج کے حالات کے تناظر میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ اب قرآن ایک داستان، قصہ پارینہ، لیکن اسے زندہ رکھا ہے قرآن نے، ایک کسوٹی بنا کے، معیار بنا کے، اس داستان کو معیار بنایا قرآن نے، مٹنے نہیں دیا۔ داستانیں مٹ جاتی، قرآن نے بچایا۔ کیوں بچایا؟ تاکہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو پہچانے۔ تو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ یہ فرعون، ہر انسان کے اندر فرعونیت ہے، اسی فرعونیت کو قتل کرنے کے لیے آل محمد اور انبیاء نے اپنے کردار کو پیش کیا کہ فرعونیت کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ لیکن یہ فرعونیت کا گلا وہاں گھٹتا ہے جہاں حقیقی دین پایا جاتا ہو، جہاں ولایت آل محمد پائی جائے، ورنہ فرعونیت کا گلا گھونٹا نہیں جا سکتا۔ فرعونیت کا گلا گھونٹا تب جاتا ہے جب حسین سامنے کھڑا ہے، حسین بن نمیر، اور وہ چوتھے امام سے کہتا ہے آپ ہاتھ بڑھائیں، بیعت کریں، میں آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر لوں۔ امام نے کہا ہمیں اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعونیت کا گلا گھونٹ کے انسانیت کے وقار کو بلند کیا چوتھے۔ اب ذرا اس تمہید کو، ظاہر ہے مجلس صوبوں میں ہوتی ہے، اس لیے انتظامات میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور جلوس ظاہر ہے انجمن ہائے ماتمی ہے، نقابت ہے، اور جلوس کا اختتام ہے۔ یہ ساری چیزیں مرحلے وار تو بہت زیادہ وقت میں لے بھی نہیں سکتا۔ گزارش کی اس لیے نہیں گئی کہ میں کہہ دیتا ہوں تو اب کی ہی نہیں گئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں اس کا پاس و لحاظ خود کرتا ہوں، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو وطن کے ہیں اور کوئی خطیب نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ وطن اتنا ماشاءاللہ آپ کی سماعت، یہ سماعت ایسی ہے کہ گفتگو ہر انداز اور ہر پہلو سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لہذا آپ سے بہتر، آ جائیے اندر آ جائیے، آپ سے بہتر اس وقت دنیا پہ نظر نہیں ہے لوگوں کی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جمعیت صاحبان حق کی زیادہ ہے، وہاں فرعونیت کا چہرہ بڑی آسانی سے پہچانا جائے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں گزارش کروں کہ دیکھیں دو زمانے ہیں، ایک زمانہ ہے کربلا سے پہلے کا، ایک زمانہ ہے کربلا کے بعد کا۔ بس دو جملے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بس دو جملے کہہ کے۔ ایک زمانہ ہے کربلا سے پہلے کا، ایک زمانہ ہے کربلا کے بعد کا۔ کربلا سے پہلے کا جو زمانہ تھا، وہاں جو اسلام نے حکومت قائم کی، جو پیغمبر نے حکومت قائم کی، وہ حکومت امام حسن تک آئی۔ اگر اغیار نے اپنے منصوبوں اور سازشوں سے اس حکومت ظاہر کو باقی رہنے دیا ہوتا تو آل محمد ظاہری حکومت پر متمکن رہتے، کربلا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن جب پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، 25 سال کا خلا پیدا ہوا، دنیا پریشان ہوئی، کہاں لوٹ کے آئی؟ علی کے دروازے پہ آئی۔ تو یہ نتیجہ تو سامنے آ ہی گیا نا اس زمانے کے حالات کو دیکھ کے، کہ جب جب دنیا پریشان ہوگی تب تب علی کے دروازے پہ آئے۔ یہ تو طے ہو گیا نا، اس لیے کہ دشمن نے
اپنا جانشین پیغمبر کا جانشین بنایا تھا، خلیفہ بنایا، یہ ساری چیزیں 25 سال دور رکھا علی کو، دنیا علی کے پاس آئی، ظاہری حکومت قائم ہوئی، 4.5 سال کا زمانہ امام حسن مجتبیٰ تک یہ حکومت آئی، 6 مہینے کا دور، اور اس کے بعد پھر دشمن نے وہی کیا جو پیغمبر کے ساتھ کیا تھا، جو علی کے ساتھ کیا تھا، وہی امام حسن کے ساتھ کیا۔ اب خاصان خدا، نمائندگان الہی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہمیشہ یہ جو اغیار ہیں یہ کبھی نظام الہی کو سامنے سے نافذ نہیں ہونے دیں گے، حکومت ربانیہ ہمیشہ یہ فتنہ کرتے رہیں گے، جاسوس پیدا کریں گے، جال بچھاتے رہیں گے۔ آل محمد نے اپنا طریقہ بدل دیا، اب آل محمد نے کربلا قائم کی، کربلا کا قیام کیا، اور کربلا کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب کوئی حکومت ظاہر نہیں لی جائے گی۔ کل تک جب حکومت ظاہر تھی تو تلوار کی ضرورت پڑتی تھی، آل محمد نے کہا جو کام تلوار کرتی ہے وہ کردار سے کیا جائے، لہذا کربلا کے بعد اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کردار سے حکومت قائم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن اہل بیت زندہ باد، ایمان زندہ باد، اتحاد زندہ باد، صراط مستقیم زندہ باد، حسین زندہ باد، اے کربلا زندہ باد، نعرہ حیدری علی، نعرہ صلوات۔ یہ بھی وہی لوگ ہیں، مرد صلوات پڑھی ہے محمد والے۔ تو یہ دو زمانے، ایک دور ہے کربلا سے پہلے کا، ایک دور ہے کربلا کے بعد کا۔ اب کربلا کے بعد ضمنی حکومتیں مومنین جو قائم کر لیں، وہ نظام علی کا ہے۔ علی نے ایک نظام قائم کیا تھا، وہ نظام باقی ہے، وہ اصول باقی ہیں، وہ قانون باقی ہے، اس کر آگے بڑھتے ہوئے امت حکومت کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ اب یہ جو فرعون ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یذبح ابناہم، یہ بیٹوں کو قتل کرا دیتا ہے۔ کتنے بیٹوں کو قتل کرایا اس نے؟ 90,000، 1,00,000 سے زیادہ۔ دنیا چھوٹی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، اور قتل کتنے کرائے اس نے؟ یہ مصر میں رہتا ہے، مصر میں اس کا پائے تخت ہے، یہ اس علاقے کے بچوں کو 90,000 بچوں کو اپنی رعایا میں سے اس نے، جو کم سے کم روایت ہے اس سے بھی اوپر، اس نے 90,000 بچوں کو قتل کرایا۔ یہ فرعونیت کا مزاج ہے۔ اب اگر یہ فرعونیت کا مزاج ہے تو آج کی دنیا میں اگر بچوں کا قتل ہو رہا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ یہ فرعونیت کا مزاج ہے، یہ فرعونیت کا مزاج۔ فرعون قتل کرے گا، ہمیں قتل ہونا ہے، شہید ہونا ہے، قربانی دینا ہے۔ زیادہ جلدی جلدی میں باتوں کو آخری منزل تک لے جاؤں۔ یہ کرتا کیوں ہے ایسا؟ فرعون قتل کیوں کر رہا ہے؟ اس نے خواب دیکھا، یا کاہنوں نے بتایا، یا ما سبق پیغمبروں نے یہ ساری داستانیں بیان کی تھی۔ 3 قول ہیں۔ کس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک شعلہ اٹھا، اس شعلے نے میری سلطنت کو خاکستر کر دیا۔ کاہنوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ ما سبق پیغمبروں نے بتایا کہ موسیٰ آئیں گے اور فرعون کو دریائے نیل یعنی غر کے دریائے نیل کر دیں گے۔ یہ ساری داستانیں، اب فرعون بے چین ہوا کہ کرے تو کیا کرے، ہے تو خدا، پیدا ہونے سے نہیں روک سکتا، قتل کر سکتا ہے۔ یعنی فرعونیت، خدا کی خدائی میں کوئی اس کا دخل نہیں ہے، خدا کی قدرت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے،
بس فرعونیت کا کام یہ ہے کہ وہ قتل کرے، لہذا اس نے 90,000 1 لاکھ بچوں کو قتل کرا دیا۔ خطرہ کیا ہے؟ موسیٰ آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، میری سلطنت کو غرق آب کر دیں گے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے اس نے بچوں کو قتل کرا دیا، اپنی رعایا کے بچوں کو قتل کرا دیا، عورتوں کو زندہ رکھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ روے مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ تو ثواب آپ کے حصے میں جاتا ہے نا، ہم لوگوں کو تو تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ شاید آپ بیدار ہیں، رات دن اتنے پروگرام آپ کرتے ہیں جلال پور میں، ہاں ساری دکانیں بند، سارے اسکول بند، سارے کالج بند، سارے پروگرام دن میں ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ مسکرائیے نہیں، اپنے اپنے بستروں پہ لیٹ کے کچھ دیر قوم کے حالات پہ غور کر لیا کیجئے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے۔ 7 بچے آپ کے نکل آئے تو سینہ آپ کا پھول گیا، 56 انچ کا ہو گیا، اور وہاں سکڑ گیا ہے، جنتر منتر پہ سکڑ گیا ہے سینہ، اور یہاں 56 انچ کا ہو گیا۔ تو یہ 7 جو نکلے ہیں یہ 56 انچ کا نہیں ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے۔ تعداد جانتے کتنے بچے تیاری کر رہے ہیں؟ 200 سے 300 کے درمیان کی تعداد ہے نیٹ کے بچوں کی جو تیاری کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو خبر ہونا چاہیے۔ پرسنٹ نکالیے آپ، 7 پہ آپ اس لیے خوش ہیں کہ صاحب او فلاں جگہ کوئی نہیں آیا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کو وہ مثال قائم کرنا ہے کہ ہر بچہ اپنے آپ میں ایک پہاڑ ہو، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اب ظاہر ہے، اب یہاں سے بات آئی تو پھر درمیان ایک بات کہتا چلو، اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جتنے عامر ہیں، جتنے جابر ہیں، جتنے سلاطین ہیں، کیا کہا قرآن نے؟ یہ گروہ بندی کراتے ہیں، یہ گروہ میں بانٹ دیتے ہیں، یعنی پھوٹ ڈالو حکومت کرو۔ یہ سسٹم آج کا نہیں ہے، کل کا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، کل کا ہے۔ پھوٹ ڈالو حکومت کرو، اس لیے کہ اگر صاحبان ایمان، صاحبان حق، صاحبان نظر، صاحبان انصاف اگر یہ ایک ہو گئے تو بغاوت کر دیں گے، بغاوت کر دیں گے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان سلاطین کا کام ہوتا ہے بہت اہم بات جو درمیان میں آ گئی، اسی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو میں نے ایک جملہ معترضہ کے طور پہ کہی، تو میں یہاں درمیان میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ جتنے جابر حاکم، ان کا نظام کیا ہے؟ ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ پہلے قوموں کی تہذیب کو چھینتے ہیں، فکروں کو مار دیتے ہیں، علوم سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں یہ فکروں کو مردہ کر دیتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، علوم کو چھین لیتے ہیں، تہذیبیں ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اقتصادیات کو یہ کمزور کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تہذیب کو سلب کر لینا، فکروں کو مار دینا۔ اور اگر یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئی تو کربلا کے منظر سے سمجھیے کہ کربلا میں یہی ہوا تھا، فکریں مار دی گئی تھی، ضمیر مردہ کر دیے گئے تھے۔ حسین ابن علی 28 رجب کو کربلا آنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، نکلے تو ہیں، لیکن امام نے مکے حرم کے جوار میں قیام کیا 4 مہینے، اور 4 مہینے قیام کر کے امام سید الشہداء نے انہی فکروں کو بیدار کرنا چاہا، ضمیر بیدار زندہ ہو جائے۔ عمرے سے، حج سے عمرے کو بدل دیا، ضمیر سوئے رہے۔ امام وقت جا رہا ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، امام مقتل تک آ گئے، خطبہ دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، ظہر کی نماز، صبح کی نماز، عصر کی نماز، عصر کا سجدہ، گلدستہ اذان پہ علی اکبر، ضمیر مردہ ہے، سوئے ہوئے ہیں۔
ضمیر کو سلایا کس نے ہے؟ حاکم شام نے۔ معاویہ نے ضمیر کو سلایا، کیسا سلایا کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں محسوس ہوا۔ ضمیر کو سلایا، اتنا سلایا کہ امام وقت سامنے خطاب کر رہا ہے، امام معصوم، ان کے ضمیر سو رہے ہیں۔ کربلا نے کیا کیا؟ شہادت دے دی۔ شہادت میں جناب امام سید الشہداء نے ایک عجیب انداز اپنایا قربانی پیش کرنے کا۔ گلدستہ اذان پہ علی اکبر اور پوری جو تحریر کربلا کے لکھی گئی قربانی کی، اس پر جو مہر لگائی وہ علی اصغر کی شہادت سے لگائی۔ پوری تحریر پہ علی اصغر کی شہادت سے۔ اب ظاہر ہے ضمیر جاگے۔ بعد کربلا لشکر توابین کھڑا ہوا۔ بعد کربلا لشکر توابین کھڑا ہوا۔ کوفے کی عورت غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس نے جب یہ سنا کہ تماشا دیکھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کچھ باغی آئے ہیں، خارجی آئے ہیں، بازار میں آئی، اس نے دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہیں۔ نیزوں پہ سر ہیں، کیا کہا گیا تھا؟ خارجی۔ کیا کہا تھا؟ باغی۔ اس عورت نے جائزہ لیا سرائے شہداء کا۔ جائزہ لیتے لیتے اس نے جا کے 6 مہینے کے بچے پہ نظر ٹھہر گئی جو چھوٹا سا سر تھا۔ اس پہ جب نظر ٹھہری تو اس نے کہا یہ بغاوت نہیں کر سکتا، یہ تو بچہ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ حسین نے ادھر علی اکبر کو گلدستہ اذان پہ کھڑا کیا، شہادت کے اوپر مہر لگائی علی اصغر کی، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم خارجی نہیں، ہم باغی نہیں۔ ضمیر زندہ ہوئے، ضمیر جاگے، لشکر توابین کھڑا ہوا۔ لیکن آج کے یزید کو، آج کے فرعون سے یہ دھوکہ ہو گیا کہ اس نے اقتصادی پابندی پہلے لگائی۔ ذرا ذہن کو پہ زور دیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تہذیبوں کو چھین لینا، علوم سے خالی کر دینا، ضمیر کو، فکر کو مردہ کر دینا۔ دوسرا مرحلہ ہے اقتصادیات سے کمزور کر دینا۔ یہاں دشمن نے کیا کیا؟ سرحد نے مجبور کر دیا تھا، اس نے بازار تو بند کر دیا، لیکن وہ فکر نہیں چھین پایا، وہ علوم آل محمد نہیں چھین پایا۔ اگر آج ایرانی قوم اقتصادیات کے ساتھ اس کا علم چلا جاتا، تہذیب چلی جاتی، تو بھی یہ میدان میں ڈٹ نہ پاتے۔ یہ جو میدان میں سب حبیب ابن مظاہر بنے ہوئے، عباس اور علی اکبر بنے کھڑے ہیں، ان کا مزاج یہ ہے کہ تہذیب باقی ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ علی اکبر کی شہادت، جناب عباس کی جنگ، علی اکبر جناب مولا کائنات کا حوصلہ۔ تہذیب باقی ہے، تہذیب باقی ہے۔ فکریں انہیں مار نہیں پائے۔ اقتصادی پابندی، دشمن یہی دھوکہ کھا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا دشمن کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دشمن یہ سمجھا کہ شاید میں نے انہیں کمزور کر دیا ہے، لہذا اب میں ان کے اوپر قابو پا لوں گا، اور اس کے بعد پوری دنیا میری ہے۔ اگر دنیا کو کوئی بچانے والا ہے تو ایک بوڑھا رہبر ہمارا جسے خامنائی کہا جاتا ہے، اس نے پوری دنیا کو بچا لیا۔ یہ جو ورلڈ وار ہے، اب تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3، تیسری عالمی جنگ کو کیا تدبر ہے ایران کے سپاہیوں کا اور افسر کا کہ انہیں تیسری جنگ عظیم کو بچا لیا۔ ورنہ آپ یہ جوان بیٹھے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ایران ابراہم لنکن پہ کیوں نہیں مار رہا ہے، ڈبو کیوں نہیں دیتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جس دن ایران نے اسے ڈبویا، اس کے 5000 فوجی سیدھے مر جائیں گے اور ورلڈ وار شروع ہو جائے گا۔ ایران بڑے تدبر اور تحمل سے کام لے رہا ہے۔ دنیا کو سمجھو، دنیا کو جب جتنا سمجھو گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا سمجھو گے دنیا، اتنا ایمان کبھی ہوتا چلا جائے۔ تجزیہ نگار وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ فرعون، اس نے قتل کرا دیا صاحب 90,000 1 لاکھ۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انتظام کیا کہ تم نے ماں کے شکم میں جو بچے تھے انہیں بھی قتل کرا دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تمہارا کوئی اختیار ہے،
قدرت نے ایک انتظام کیا مادر موسیٰ کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کو وحی کی اور کہا اسے دودھ پلاؤ، انرزئی ہے فائدہ خفتے فلیقی فالتی ہے فلیم۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر خوف تمہیں نازل ہو، تم پر خوف طاری ہو، تو تم اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دو۔ اب ذرا انتظام دیکھیں، یہ طرف فرعونیت ہے اور ایک طرف اللہ کی طاقت ہے۔ فرعونیت اپنے نشے میں چور ہے، اور خدا کی طاقت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم موسیٰ کو تمہارے گھر میں پروان چڑھا کے بتائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے یہ وقت کے فرعون اور حامان، یہ فرعون کا وزیر تھا، اب یہی نہیں پتا چل رہا ہے کہ نیتن یاہو فرعون ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ حامان ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پہ رب تھا، سب کا رب تھا، اس کا بھی وزیر کون تھا؟ حامان۔ یہاں کون وزیر ہے کون بادشاہ یہ پتہ ہی نہیں چاہیے۔ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اس کو وزیر کان ایٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ کان اس لیے ایٹھ رہا ہے، اسے پتا ہے ایران کو اگر ادھر نہیں موڑا گیا اور ایران نے کہیں ہم پر حملہ کیا، یہ تو اسلامی اصول ہے، ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اسلامی اصول ہے۔ جنگوں کا اصول یہ ہے کہ تم بھاگتے ہوں کا پیچھا نہیں کرو، عورتوں اور بچوں پہ حملہ نہیں کرو، ورنہ یہ جو 40 دن کی جنگ ہوئی، 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے 25 میں ایران اسی وقت یہ جتنی ان کی چھوٹی سی آبادی ہے، یہ اسرائیل بہت اچک رہا ہے، اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس دن یہ اپنے آپ پہ آ گئے، اپنے پہ آ گئے اور انہوں نے میزائلیں کہیں ان کی آبادیوں پہ مار دی تو 2 دن میں کام ختم، 2 دن نہیں لگے۔ یہ جو میزائلیں ایران نے بنائی ہے نا وہ دنیا کے پاس نہیں ہے ہی نہیں دنیا کے پاس۔ ان کے سجیل جو ہے نا، تم یہاں سے انٹرسیپٹ بھیجتے رہو، وہ ایسے ایسے نچاتا ہے، گھوم جاتا ہے، جب وہ انٹرسیپٹ بھیجتے ہیں چھوڑتے ہیں اور وہ گھستا چلا جاتا ہے۔ یہ خیبر جانتے ہیں آپ؟ خیبر بنائی یہودیوں کے لیے، انہیں پتا رہے کہ وہاں کل علی نے ہرایا تھا، یہاں خامنہ ہی ہرایا، خیبر بنائی اسی لیے۔ 80 بم جو ہے اس سے الگ الگ نکلتے ہیں، وہ جا کے بلاسٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک میزائل میں 80 پاور ایک ساتھ جمع کیے ہیں ایران نے۔ اتنے دنوں سے یہ سو نہیں رہے تھے، جگ رہے تھے بڑے اطمینان سے، اور مار بھپیاں دے رہا ہے، مار شور مچائے ہوئے ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، جلدی جلدی مجھے مجلس کو سمیٹنا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب ظاہر یہ تماشا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں نا، دعا کریے، لازم ہے سب پر، اپنی نہیں، اسلام کی، آل محمد کی، اس دین کی، اس لشکر کے لیے دعا کریے۔ وہ لشکر اگر کامیاب نہ ہوتا تو آپ کا سر جھک جاتا، وہ لشکر سینہ سپر ہو کے میدان میں کھڑا ہے تو آپ کا سر بلند ہے۔ آپ سمجھئے، اس بات کو سمجھئے، کالا لباس بظاہر عزا کی کا احساس لے کے آپ پہن کے آئے ہیں، لیکن دلوں میں کہیں نہ کہیں کامیابی کی ایک کا سرور پایا جاتا ہے، سکون پایا جاتا ہے کہ ہم جیت گئے، کربلا جیت گئی، حسین جیت گئے، دین جیت گیا۔ خامنہئی صاحب نے صرف شہادت دی ہے۔ اب پھر وہی کہ میں شاید 3-4 آیتیں تھیں اس کا خلاصہ کرتا، مجلس تمام ہو جاتی، لیکن اب پھر یہاں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، پیغمبر نے کیا کہا؟ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے ہیں۔ نبی کا کیا معیار ہے؟ وہ اللہ ان کی عصمت کی ضمانت لے کے انہیں معصوم بھیجتا ہے، یہ نبی کا مزاج ہے۔ نبی اس کے لیے سب سے بہترین
اور صفت اس کی یہ ہے، اس کا فضل، اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ انہیں معصوم بنا کے بھیجتا ہے، انہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے، ان کی عصمت کی ضمانت لیتا ہے۔ یہاں کون ہے؟ امت کے علماء۔ یہ کون ہے؟ ان کی عصمت کی ضمانت کسی نے نہیں دی ہے، ان کے ماں باپ کی طہارت نے انہیں معصوم صفت بنا دیا۔ ان کے ماں باپ کی تربیت، اور اس لیے تو کہا گیا ہے نا رزق حلال دیکھو، رزق حلال، مال حرام کی طرف نہ جاؤ، مال غصب کی طرف نہ جاؤ، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، صداقت، عدالت، امانت، یہ معیار ہے۔ صداقت، امانت، عدالت، یہ معیار ہے اسلامی مزاج کا، اسلامی نظام کا۔ پورا دار و مدار عدالت پہ ہے۔ اگر عدالت ہے تو اسلام ہے، عدالت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ کلیہ ہے، عدالت نہیں ہے مجھ میں، آپ میں، کسی میں عدالت نہیں ہے، اسلام نہیں۔ بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ عدالت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اب یہاں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے ہیں۔ یہ حدیث آج خامنائی صاحب کی شہادت، ان کے قیام سے پہلے اگر یہ حدیث گزارش کی جاتی تو اس بنیاد پر یقین کرنا پڑتا، چونکہ پیغمبر نے کہا ہے، لہذا ہم مانے لیتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کے، پیغمبر کی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسا یا ان سے افضل بنایا ہے۔ لیکن آج ہمیں دلیل مل گئی، خامنائی صاحب کے قیام نے بتایا، اب یقین آیا جو کام موسیٰ نہ کر پائے تھے وہ اس امت کے ایک عالم نے کر کے بتایا کہ امت، یہ اس امت کے جو علماء ہیں افضل ہیں۔ خمینی صاحب، خامنائی صاحب، اب ظاہر ہے خدا نے کہا یہ مفسدین میں سے ہے۔ اب آیت آگے آئی مومنین کی تسلی اور دلاسے کے لیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اب قرآن نے دوسری آیت میں کہا، اسی سورہ قصص میں تسلسل کے ساتھ، وہ فرعون ہے تو اب خدا کہہ رہا ہے اپنا اعلان کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ مومنین پر احسان کر۔ کس پہ احسان کرے؟ صاحبان ایمان پر۔ کون لوگ؟ مستضعف، جو کمزور کر دیے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے اوپر میں احسان کرنا چاہتا ہوں۔ احسان کیسا؟ میں اس زمین کا امام، پیشوا اور اس زمین کا وارث بنانا چاہتا ہوں۔ کیسے ہوگا یہ کام؟ آیت کہاں کے لیے ہے؟ موسیٰ کے زمانے کی قوم کے لیے۔ بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا گیا تھا، اللہ نے موسیٰ بھیجا، جناب موسیٰ کو بھیجنے کے بعد وہ قوم جو کمزور کر دی گئی تھی اسے قوی بنایا، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور موسیٰ وہاں مستضعفین کے راہبر بن کے آئے اور اللہ نے پیشوا بنا دیا۔ اس کے بعد اب علماء اور مفسرین لکھتے ہیں جب پیغمبر تشریف لائے، پیغمبر مبعوث ہوئے، تو نبی نے اس زمانے میں اپنے اصحاب کے ساتھ اسلامی مملکت کو قائم کیا اور پورے طور پر مکمل طور پہ ایک نظام قائم کیا۔ مستضعفین کو پیغمبر نے اٹھایا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر انہی کو باغ ڈور دے دی، حکومت دے دی۔ اب آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہاں آیت جب مفسرین سے پوچھیں گے تو مفسرین اس آیت کو امام زمانہ کے ظہور سے وابستہ کرتے ہیں کلی طور پہ، کہتے ہیں نہیں، یہی سلطنت جو مستضعفین کو اللہ نے دی ہے، یہی سلطنت جب امام آئیں گے تو حکومت وسیع تر ہو جائے گی، یعنی دائرہ اس کا پھیل جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور لکھا مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر مومنین علاقے میں کہیں نظام الہی کو قائم کر لیتے ہیں، حکومت اسلامی کا پرچم بلند کرتے ہیں، تو یہ حکومت بھی امام زمانہ کی حکومت سے مل جائے گی، یعنی یہ اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا نا، اگر مومنین اس زمانے میں کہیں اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب حاکم پردے میں ہے اور نظام یہاں جاری و ساری ہے۔ علماء کے صلوات بر محمد و آلہ۔
یہ بھول جائیں آپ، یہ بات ذہن سے نکال دے کہ امام آئیں گے تب عمل ہوگا. امام ہیں، امام حاکم ہیں، نظام قائم ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پوری دنیا کے تمام پیشوایان قوم اور لیڈر جتنے ہیں ان کی زبانیں گنگ ہیں، سوائے اس وقت کوئی اگر بول رہا ہے تو کربلا بول رہی ہے. صرف کربلا بول رہی اور کوئی نہیں، سب چپ ہیں. سقیفہ پردے میں خفا میں چلی گئی. اب کوئی نہیں سامنے آئے گا، اب کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. اب تو خامنائی صاحب نے اپنی شہادت، اچھا مزاج دیکھیں، ماں حسین نے 6 مہینے کا بچہ پیش کیا تھا، یہاں خامنائی صاحب نے 13 مہینے کی بچی، 14 مہینے کی بچی کو پیش کیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ نمائش نہیں ہے، اسے تدبر کہیے، اسے ذہانت کہیے. انہوں نے کیا کیا؟ جنازہ اٹھایا جب پوری دنیا سوگوار تھی. تب خامنائی صاحب کا جنازہ پوری دنیا سوگوار تھی. تب یہ خامنائی صاحب کی تشہیر نہیں تھی، یہ جنازہ مومنین کی فتح کی علامت بن کے پوری دنیا میں دکھایا جا رہا تھا کہ جنہیں تم نے یہ چاہا کہ یہ قتل کر دیے گئے، یہ قتل نہیں ہوئے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو نیزے پہ جانے کے بعد قرآن پڑھا کرتے ہیں. یہ نیزے پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں. یقین نہیں ہے؟ شام کے دربار میں ایک عیسائی آیا، اس کی 6-7 سال کی بچی، باپ نے امام سید الشہداء کے سر کو دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. باپ کو بڑا تعجب ہوا، یہ سر تلاوت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. ایک مرتبہ 6 سال کی بچی نے باپ سے یہ کہا، بابا آپ اس سر کو نہ دیکھیے، وہ نیزے پہ جو چھوٹا سا سر ہے اسے دیکھیے. اب کیفیت بنائے. آئیے ظاہر ہے ملی جلی گفتگو. اب یہ باتیں میں کیا کروں، اس لیے کہ مزاج ہے، کیونکہ کربلا ذہن سے نہیں نکلتی. ہم لوگ کربلا خود سمجھ نہیں پائے. اب اس کے بعد قرآن نے آگے بڑھ کے پھر کہا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں اقتدار، ان کے اقتدار کو مستحکم کرنا چاہتے. یہ جو مستضعفین ہیں پیشوا بنائیں گے، وارث بنائیں گے، اور ان کے اقتدار کو ہم حکومت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد آیت نے کہا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانَ يَحْذَرُونَ. یہ جس چیز سے ڈرتے ہیں، کون لوگ؟ پروردگار کہہ رہا ہے مومنین کی، مستضعفین کی حکومت کو ہم مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو ہم اسی چیز سے روبرو کرانا چاہتے ہیں جس سے یہ ڈرتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ کہیں ان کی حکومت ختم نہ ہو جائے، ہم اسی کا سامنا کرانا چاہتے ہیں. فرعون اور حامان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیمانہ بنا چلا آ رہا ہے. جب دنیا مومنین کو، اہل حق کو کمزور کر دے تو خدا اہل حق کو مضبوط کر کے حکومت دیتا ہے، اور جتنے فرعون ہوتے ہیں انہیں غرق کر دیتا ہے. یہ ایک پیمانہ بن گیا، یہ ایک پیمانہ بنایا. قرآن نے ایک آئیڈیل پیش کیا، اس زمانے کی داستان، اس زمانے کی داستان. وہ فرعون جو ٹرمپ ہے اس وقت کا فرعون، یہ جو نتنیاہو ہے، یہ محمد بن سلمان، اس نے ٹھینگا دکھا دیا. نیوکلیئر ڈیل کر رہے تھے یہ. اس نے پہلے تو انہیں روٹی ہڈی ڈالی لبھایا. اس کے بعد کہتا ہے پہلے اسرائیل کو مانتا دو، اس کے ایمبیسی کھولو، اور اس کی ایمبیسی ریاض میں آئے، اب ہم کریں گے ڈیل. یہ جتنے منافقین ہیں یہ ان کے پیچھے. اچھا یہ سچ ہے، کیا پروردگار نے انتظام کیا اس دور میں، کہ خدا نے اس دور میں تمام چہرے، جیسے کربلا میں حسین ابن علی نے
اپنی شہادت کے ذریعے نفاق کو اسلام سے الگ کیا تھا، ویسی قدرت نے آج خامنئی صاحب کو ان کے لشکر کے ساتھ اکیلا کر دیا اور یہ بتایا کہ تم حقیقی اسلام مکے کے پاس نہیں پاؤ گے، اگر حقیقی دین چاہیے ہے تو کربلا آنا ہوگا اور کربلا تمہیں بتائے گی کہ دین حقیقی کیا ہے۔ لہذا اگر یہ ساتھ دے دیتے پیسے سے کسی اعتبار سے تو کیا ہوتا؟ اسلام حقیقی کا چہرہ سامنے نہ، اسلام حقیقی چہرے کو سامنے لانے کے لیے پروردگار نے منافقین کو بھی دور رکھا۔ شہادتیں کون دے گے؟ مومنین۔ کون مارا جائے گا؟ حسن نصر اللہ۔ کون مارا جائے گا؟ قاسم سلیمانی۔ مارا کون جائے گا؟ ابراہیم رئیس۔ ہمارے ساری دنیا ان ہیرو اور جواہرات کو ایک ترازو پہ رکھ دے اور دنیا کے جتنے بدماش اور طاقتور اور صاحب اقتدار ہیں انہیں ایک پلے پہ رکھ دے، ان چند لوگوں کی شہادت جو ہے یہ وزنی ہے، پوری کائنات میں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ لہذا میں پھر یہاں سے ایک بات گزارش کر کے دیکھے، یہ سبھی کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کو، ہر جوان کو، عالم، موعظہ کہنے والے، خطیب، سب کی ذمہ داری ہے کہ قوم کا تجزیہ کریں، اپنا نہیں، اپنا کریں، اپنا ظاہر ہے وہ تو چوتھے امام نہیں کہہ دیا ہے کہ شام کو جیسے تاجر حساب کرتا ہے ویسے ہر انسان کو حساب کرنا چاہیے، اپنا تجزیہ، اس کے بعد آگے بڑھ کے پوری قوم کے ایک ایک بچے کے اوپر جو صاحب نظر ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قوم کے کا تجزیہ کرے کہ قوم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پورے علاقے میں دن کا جلوس، پورے جلال پور میں دن کا جلوس، اسکول بند کر دیا آپ نے، دکانیں بند کر دی، کاروبار بند کر دیا آپ نے۔ ایران ایک دن عاشور کی چھٹی دیتا ہے بچوں کی اسکول کے لیے، عاشور کو چھٹی دیتا ہے ایران۔ وہ زیادہ جو ہے مذہبی ہیں کہ ہم، عاشور کو چھٹی دیتا ہے ایران، ورنہ یہ جتنے مارے جا رہے ہیں سب فلسفی، سب پی ایچ ڈی، سب ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، سب ریسرچ کیے ہوئے ہیں ایک ایک شعبے میں، اور ہم بغیر ریسرچ کے پان منہ میں لے کے ٹھوکے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ نہ سمجھتے ہیں، کہنے میں سب ڈرتے ہیں، کیا ڈرنا کیا ہے؟ حقیقت اسے سامنے لائیے۔ یہ جو جوان لڑکے باہر انجمنیں لے کے 2-2:30 بجے آتے ہیں، نہ یہ کالج جاتے ہیں نہ یہ صبح کے نماز پڑھتے ہیں، دو کام، دو نقصان۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، عزاداری بھی نہ چھوٹے، اسکول بھی نہ چھوٹے، نماز بھی نہ قضا ہو۔ جب کامیاب کاروبار، آپ نے ایک بچہ ایک دن اسکول نہیں گیا، اس کا لیکچر مس ہو گیا، اب دوسرے کی وہ نوٹ بک لے گا، اسے اتارے گا، ٹیچر نے جو بلیک بورڈ پہ اسے سمجھایا تھا وہ سمجھائے گا کون؟ تو فارمولا کون دے گا؟ گیا یہ مائنس ہوگا، یہ نیچے جائے گا، پھر ہائی اسکول انٹر تک آتے آتے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بات، کاروباری، آپ چہرہ ہیں اپنے کاروبار کا، آپ اپنے کاروبار کا چہرہ ہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے آپ چلے گئے، 2-3 لوگ آئے، آپ کو نہیں پایا، وہ چلے، اب وہ ہمیشہ کے لیے گئے۔ مارکیٹ میں ہے نا، آپ کمپٹیشن ہے نا، آپ اکیلے نہیں ہیں، لہذا سوچئے سمجھئے، پہلے کمائیے اور پھر امام کے نام پر خرچ کریے، جتنا ہو سکے اتنا خرچ کریے، پہلے کمائیے تو۔ کاروبار بند کر کے آپ
ایک دن ایک جگہ میں تھا تو ایک جوان کاروباری تھا، وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا، ایک انجمن پڑھ رہی تھی، 7 لوگ تھے پڑھنے والے۔ اس نے جوان نے اپنے جعفر آباد کا جوان نے کہا مول صاحب اس میں یہ جو کہ 4 لوگ ہیں یہ اپنی دکان بند کر کے کاروبار چھوڑ کے گئے۔ آپ دن میں کاروبار بند کرو گے اپنا؟ یہ دیکھ رہے ہو جنتر منتر پر اسی کی لڑائی چل رہی ہے، وہ آپ اپنا کاروبار بند کریں؟ سب بنو سلوا ہے کیا؟ ارے بھئی جنت میں چاہے جتنی جگہ آپ کو مل جائے، آپ رات دن ماتم کرو، جنت میں بہت وسیع مل جائے گا۔ اس دنیا میں کیا ہوگا؟ یہاں تو کمانا پڑے گا۔ لہذا 2 چیزیں، یہ جو جوانوں نے اپنی انجمنیں بنا رکھی ہیں، وہ ضمیر عباس صاحب بھی آئے تھے کہہ کے گئے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سبھی لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا، کیمرہ بھی ہے، احترام ادب بھی ہے، سگریٹ اس میں بسوں میں جائے، پکار گٹکے اس میں پہلے ایڈوانس ان کا انتظام ہو۔ کون سے عزادار ہیں؟ نماز قضا کرنے کے بعد آپ مجاہد بنیں گے؟ نماز قضا کرنے کے بعد کہیں ایران نے اگر بلا لیا کہ کچھ جوانوں کو بھیج دیجئے، کتنے لوگ جائیں گے؟ یہ نماز قضا کرنے والے جائیں گے، یہ جتنے نمازی ہیں یہی جائیں گے۔ انہی کے اندر حوصلہ، اور ان کے اندر حوصلہ نہ ہوتا تو کربلا میں شہید و زہیر نماز نہ پڑھاتے۔ تیروں کی بارش میں نماز پڑھی بھی گئی اور پڑھائی بھی گئی۔ بس جناب سکینہ اور جناب علی اصغر، یہ تاریخ شہادت کی ہے بی بی کی، اور گہوارہ برآمد ہوتا ہے۔ دونوں مصائب مجھے پڑھنا ہوتے ہیں، لیکن بس یہیں سے میں آپ کی توجہ مصائب کے لیے، احساس، بس احساس، صرف کربلا میں ڈوب جائیے آپ، اور اس منظر کو ذرا سا نظر میں لائیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں یہ بات کہتا ہوں اکثر، 6 مہینے کا بچہ عصر عاشور حسین نے پانی مانگا۔ اگر پانی ہی مانگنا تھا تو 9 محرم کو کیوں نہیں گئے؟ صبح عاشور کیوں نہیں گئے؟ یہ پانی کہیں سکینہ سے پردہ داری تو نہیں؟ یہ پانی کا مانگنا شب عاشور محضر نامے میں علی اصغر کا نام لیتے ہیں، صبح عصر عاشور۔ جناب سکینہ اور بیویاں ہیں، ان سے پردہ داری کے طور پہ امام نے جب مقتل میں کہا حل من ناصرین ینصرنا، تو امام نے حل من کی صدا بلند کی، اور اس کے بعد امام در خیمہ پہ آئے۔ شہزادی نے کہا ماں جائے، آپ کی آواز استغاثہ اتنی پردرد تھی کہ بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ اب یہاں پہ ذرا سا کربلا کو ٹھہر کے سمجھیے کہ کربلا 2 مزاج رکھتی ہے۔ ایک مزاج ہے بے بسی کا، جاں بلبی کا، یعنی جاں بلب ہے علی اصغر، سکتا ہے، نبض ٹٹولی جا رہی ہے۔ علی اصغر میں تاب نہیں ہے، مائیں بہنیں پھپھیاں قریب آ کے گہوارے کے نبض پہ ہاتھ رکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ بچہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، اور اس کے بعد یہی بچہ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے حل من کی صدا بلند ہوئی، اس نے گہوارے سے اپنے آپ کو گرایا۔ یہ 2 کیفیتیں ہیں، 2 منظر ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب امام بلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے پہ لازم ہے کہ امام کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہے۔ 6 مہینے کے بچے نے گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ امام در خیمہ پہ در خیمہ پہ آنے کے بعد مولانا ایک مرتبہ کہا زینب کیا بات ہے میری زندگی میں یہ آہو فغاں کیوں ہے؟ کام آ جائے، آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ یہ آہو فغاں کیا ہے؟ بیویاں، اسی بات پہ تو بیویاں محو حیرت کہ ابھی جس بچے کی نبض ٹٹولی جا رہی تھی اس بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ اب ذرا سا پھر آگے بڑھیں۔
امام کیا کہتے ہیں؟ لاؤ میرے بچے کو میری گود میں، شاید تھوڑا سا پانی کا سوال کرو مل جائے۔ امام جانتے اگر میں پانی کے بہانے اس بچے کو قربان گاہ تک نہ لے تو کہیں ایسا نہ ہو مدینے میں صغرا سدیرا ہو گئی تھی، یہاں سکینہ سدیرا، کہ نہیں میں اپنے بھائی کو جانے حسین لے کے آ گئے۔ اب ذرا سا شہادت کی پوری کیفیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ پوری روایت پڑھی جاتی ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا بھئی احساس شاید میں وہاں تک لے جاؤں آپ کو، اس احساس آخری وقت میں حسین عصر عاشور اپنے بچے کو لے کے آئے مقتل میں، جب عباس مارے جا چکے، جب علی اکبر مقتل میں گردن کٹائے سو گئے ہیں، سب مارے جا چکے، تو حسین 6 مہینے کے بچے کو میدان کربلا میں لے کے آئے، اور امتحان کی منزل میں حسین کھڑے ہیں، بچہ ہاتھوں پہ ہے، دشمن سمجھ رہا ہے قرآن لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ابا کا سایہ ہٹایا، جب ابا کے دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا ان ملائین نے؟ 6 مہینے کا بچہ۔ امام نے کہا تھوڑا سا پانی دے دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ امام نے حجت تمام کی، بچے کو چلتی زمین پہ لٹایا۔ وہ یہی محسوس کرنے کی ضرورت ہے، وہ بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، وہ بچہ اب ظاہر ہے چلتی زمین پہ لٹایا گیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ ایسے بچے انہیں سائے میں رکھا جاتا ہے، پانی کی سبیل کی جاتی ہے۔ حسین اپنے اس پیاسے بچے کو زمین کربلا پہ لٹا رہے ہیں اور جلتی زمین پہ لٹا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں یہی وجہ ہو کہ امام جب ایک مرتبہ تیر سے شعبہ گردن کٹی، ظاہر ہے شہر کے گردن کٹ گئی اور پورا لہو باہر آیا تو ایک چلو میں لہو سما گیا۔ ارے ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، بچہ پیاسا تھا، جلتی زمین پر جب امام نے لٹایا تو جتنا جسم کا لہو تھا اس زمین نے جلا ڈالا۔ جزاکم رب کربلا۔ یہ بچہ عصر عاشور لایا گیا اور اس کے بعد اس کی قربانی آخری جملہ اور جناب سکینہ کے 2-3 منٹ مسائب۔ ظاہر چاہیے تھا میں جناب سکینہ کے مسائب پہلے پڑھتا جناب علی اصغر کے بعد میں، لیکن کیا کروں، ترتیب ہوتی ہے ذہنوں میں، جو بات آ گئی جہاں سے گزارش کیا۔ ذرا ٹھہریے تو آپ، کربلا چلیے تو صحیح، اس منظر پہ نظر رکھیے، آپ اس کیفیت کو آپ دیکھیے، روایت آپ کے ذہن میں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، جس بچے کے لاشے کو امام لے کے اتنی گرانی محسوس کر رہے ہیں کہ امام انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور ضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے پیچھے 7 مرتبہ امام نے کی۔ علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو بچوں کو بلایا، عباس کو آواز دی، یہاں امام نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے، کتنا وزنی ہے یہ لاشا، کتنا وزنی ہے یہ لاشا، اس کی گرانی یہ ہے کہ بیویوں سے یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں بچے کو پانی پلانے والے۔ حسین کے قدم اب غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ آگے بڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد امام نے ترتیب بدلی، جب جا رہے تھے تو بچے کو زینب سے مانگا تھا، لیکن یہی وزنی لاشا ارے ماں کی گود میں دیا رباب، اب تمہاری قربانی، یہاں سے تمہارا امتحان شروع ہو۔ یہی وزنی لاشا ماں کی گود میں دی، بس آگے بڑھ رہا ہوں میں منزل پر، 2-3 منٹ، ظاہر ہے میں نے وقت لے لیا کیونکہ گنجائش نہیں رہتی ہے مجلس میں پورا پروگرام ترتیب دیتے ہیں مومنین، جوان، یہ کمیٹی، سارے جوان جو لوگ عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ
سب کی حفاظت کرے، سب پر رحمت نازل کرے، ہماری ادا کو قبول کرے، لیکن ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ اتنی سی گزارش ہے۔ آئیے دیکھیں سکینہ، دو بچے ہیں جناب رباب کے، ایک 6 مہینے کا بچہ علی اصغر حسین نے عصر عاشور پیش کیا، اور جناب سکینہ 3.5 سال کی بچی ہے، جسے 4 سال کی ہم اصطلاحاً کہتے ہیں، ظاہر ہے عرف عام میں ہم سکینہ کو 4 سال کہتے ہیں۔ 2 بچے ہیں کربلا میں، ایک محمد باقر، ایک جناب سکینہ، دونوں 3.5 سال کے یہ بچے ہیں، دونوں بچے 3.5 سال کے ہیں۔ محمد باقر امام وقت ہیں، آنے والے زمانے میں منصب امامت اسلامی حکومت کو سنبھالنا ہے، امام پردے میں ہے، جناب سکینہ سامنے ہے، منظر پہ کون ہے؟ حسین کی بیٹی، 3.5 سال کی بیٹی۔ زندگی اتنی دنوں تک کیسے بڑھ گئی؟ یہ حیات اتنی لمبی کیسے اللہ نے دے دی سکینہ کو؟ گزارش کروں، جیسے سید سجاد کو دین کی ضرورت کے لیے بعد کربلا اللہ نے 35 سال زندہ رکھا، ویسی حسین کی یتیمہ کو گوشوارے چھننے کے بعد کانوں کی لویں پھٹ گئی ہیں، ظاہر ہے دامن جلا ہے، تازیانے مارے گئے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بی بی کو باندھا گیا، سینہ چھلنی ہے، اونٹ کی پیٹھ لہو لہو ہے۔ یہ سکینہ جو زمین پہ قدم نہ رکھتی تھی، یہ بچی کربلا سے شام تک پیدل چلائی جا رہی ہے۔ یہ بچی اب تک زندہ ہے، یہ بچی اب تک زندہ ہے۔ زندہ کیوں ہے یہ بچی؟ دین کی ضرورت کے لیے اللہ نے اس بچی کو حیات دے دی، ورنہ میں جملہ کہتا ہوں، شام غریبہ میں نصف شب میں مقتل تک گئی تھی بی بی تو لوٹ کے آنا نہ چاہیے تھا، اس لیے کہ باپ کا سینہ مل گیا تھا، سکینہ کو آنا نہ چاہیے، لیکن سکینہ کی حیات باقی، سکینہ کی زندگی باقی ہے۔ زینب لے آئی وہاں سے، زینب نہیں رکتی ہے شام غریبہ میں، بھائی کے لاشے پہ جانے کے بعد زینب کی پریشانی یہ ہے کہ بچے ہیں جو ادھر ادھر سرگرداں ہیں، بھوک کا عالم ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے۔ جناب زینب سکینہ کو لیتی ہیں، چلی آتی ہیں، یہاں سے بچی اپنے باپ کے سینے پہ آئی، گنودگی آئی، زینب لے آئی، لیکن یہی سکینہ زندان میں جانے کے بعد جب باپ کا سینہ، ظاہر خواب میں باپ کو دیکھا، باپ کا سر آیا، تو ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا منہ پہ رکھ کیا، ایک مرتبہ بیان کیا، اب سکینہ کے روح پرواز کر گئی۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہے خدا کی مصلحت، اس کے دین کو ضرورت تھی۔ عصر عاشور تک رباب کا علی اصغر، زندان تک سکینہ، زندان تک سکینہ کی حیات، زندان تک سکینہ زندہ رہ گئی، اور سکینہ کی زندگی، باپ کا سر ملا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ زینب کو ایسا لگتا تھا جیسے کربلا میں منشیب سے اپنی بچی کو لائی تھی، میری بیٹی یہاں بھی اپنے باپ کے چہرے پہ چہرہ رکھ کے سو گئی ہے۔ زینب آگے بڑھی اور ایک مرتبہ جھکی شہزادی، اب ایک مرتبہ جیسی جس پہ ہاتھ رکھا ایک چیخ نکل گئی، اے میرے بیٹا سجاد، ارے سکینہ اس دنیا سے سدھار گئی، میرے بھیا کی امانت چلی گئی۔ اللہ اکبر! قید خانے میں کوہرام، قید خانے میں کوہرام برپا ہوا۔ جناب سکینہ، یہ وہ سکینہ ہے شہزادی، رات دن تابوت برآمد ہوتے ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں، مصائب ختم ہو گئے؟ نہیں، مصائب ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارا گریا اور حسین کی بیٹی کا گریا، ایک قطرہ اشک جو سکینہ کی آنکھ سے گرا ہے، شاید دنیا قیامت تک روتی رہے۔ سکینہ کے ان آنسوؤں کا بدل نہ ہوگا، اس لیے کہ بچی، چھوٹی سی بچی، پیاسی بچی، غموں کی ستائی بچی، تازیانے مارے جاتے ہیں، ایک مرتبہ غسالہ زندان میں آتی ہے، چاہتی ہے کہ جسم سے
لباس کو جدا کرے، جب جسم سے لباس کو جدا کرنا چاہا اور جسم سے لباس ایک مرتبہ پیوست ہو کے رہ گیا، آواز دیتی ہے غسالہ، اے بی بی ارے یہ بتاؤ اس بچی کو کون سا مرد لاحق تھا؟ زینب تڑپ کے آواز دیتی، ارے میری بچی کو کوئی مرد لاحق نہ تھا، میری سکینہ کربلا سے شام تک اتنے تازیانے مارے گئے کہ جسم میں یہ لباس جسم میں پیوست ہوتا چلا گیا، اسی لباس میں امام نے اپنی بہن کو ہتھکڑیوں پہ بلند کیا، زندان میں قبر بنائی، اے بہن بابا سے شکایت نہ کرنا،